بانی درسگاہ سر سید احمد خان نے خود AMU کا لوگو 1875 عیسوی میں بنایا تھا، جس میں اب تک 3 مرتبہ تبدیلی کی گئی ہے۔ آخری مرتبہ 1951 میں لوگو کے دائرے میں قرآنی آیت کو شامل کیا گیا تھا، جو آج کل یونیورسٹی کیمپس میں کم ہی جگہ پر دکھائی دیتا ہے۔ AMU لوگو کی تاریخی اہمیت پر ETV بھارت سے خصوصی گفتگو میں سر سید اسکالر ڈاکٹر محمد مختار عالم نے بتایا کہ اس کو پہلی مرتبہ 1875 عیسوی میں سر سید احمد خان نے بنایا۔ 1875 میں بنایا گیا اور اس وقت مدرسۃ العلوم قائم ہوا۔ اس وقت جو مونوگرام کا نقشہ تھا وہ تھا جو جس میں کھجور کا درخت، چاند اور تاج کا نقشہ تھا۔ اس کے بعد یہ تدریجاً جو ہے اپنے حالات کے مطابق جب محمدن اینگلو اورینٹل کالج کی بنیاد رکھی گئی تو 1877 میں لوگوں میں مونوگرام میں تبدیلی لائی گئی اور اس وقت جو ہے وہ محمدن اینگلو اورینٹل کالج کا اس میں نام دیا گیا۔ یہ ایک دوسری ترمیم تھی لوگوں کے اندر۔ اور تیسرا جو دور آیا ہے لوگوں کے تبدیل کرنے کا وہ 1920 کا ہے، چونکہ 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا قیام ہو چکا تھا، اس لیے اس لوگوں میں تبدیلی لائی گئی اور اس میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا نام شامل کیا گیا۔ یہ چوتھی مرتبہ جب ہندوستان ہمارا ملک آزاد ہوا تو ظاہر ہے کہ قانونی طور پر یونیورسٹی کے لوگوں میں بھی تبدیلی لانی تھی، اس لیے 1951 میں ڈاکٹر ذاکر حسین کے زمانے میں لوگوں میں ایک خاص قسم کی تبدیلی لائی گئی اور اس وقت انہوں نے لوگوں کے اندر قرآن کی آیت سورہ علق جو سورہ علم بھی کہلاتا ہے، اس سورہ کا ایک آیت کا جز شامل کیا، علم الانسان ما لم یعلم، جس کا معنی ہے کہ اللہ نے وہ علم انسان کو سکھایا جو کہ وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ علم جو ہے وہ خدا کی معرفت کا علم ہے، انسانی سائنس کا علم ہے اور پوری کائنات کے رموز، اسرار اور سائنس کا علم کا ذکر اس آیت کے اندر موجود ہے۔ ماہر سر سید ڈاکٹر راحت ابرار نے خصوصی گفتگو میں لوگوں میں موجود کھجور کے درخت کی تاریخ اور اس کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ سر سید نے مدینہ منورہ سے کھجور کے درخت لا کر یونیورسٹی میں لگائے تھے اور یونیورسٹی کے لوگوں میں بھی اسے شامل کیا، کیونکہ کھجور کا درخت اسلامی تشخص کی علامت ہے اور یہ کئی سالوں تک قائم رہتا ہے۔ سید نے پہلا آدمی ہے جس نے کھجور کے درخت مدینہ منورہ سے منگائے اور مدینہ منورہ کے ان کھجوروں کو انہوں نے لگایا اور اپنا جو ایمبلم بنایا، مونوگرام بنایا، اس میں کھجور کے درخت آج بھی شامل ہے۔ یہ عمارتوں میں جو آپ دیکھ رہے ہیں جو بلڈنگ بنی اس میں بھی کھجور کا درخت بنا ہے، پتھر میں بھی کھجور کھجوایا ہے۔ تو کھجور کو سید دو باتیں تھیں، ایک تو ایک انوائرمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، دوسرا ہماری اسلامی تشخص کی علامت بھی ہے، تیسرا سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ کھجور کا جو درخت ہے وہ کئی ہزار سال زندہ رہتا ہے۔ سید نے کہا کہ جو ہم پودا لگا رہے ہیں وہ ہزاروں سال زندہ رہے، جو ہم ایک ادارہ قائم کر رہے ہیں وہ وقتی طور پر 100-200 سال اس کی عمر نہ ہو بلکہ ہزاروں سال، اس کے لیے کھجور کو انہوں نے علامت بنایا۔ وہیں AMU کے طالب علم محمد سلمان غوری نے لوگوں میں موجود آیت پر فخر کرتے ہوئے اس کے استعمال پر گریز سے متعلق یونیورسٹی انتظامیہ کی نیت پر سوال اٹھاتے ہوئے افسوس کا اظہار کیا۔ یہ تقریباً میں 3-4 سال سے دیکھ رہا ہوں، کوئی بھی جگہ ہوتی ہے وہاں پر ان کو علم الانسان ما لم یعلم نہیں لگاتے ہیں۔ یہ ہماری عظمت کی نشانی ہے، یہ ہماری شان کی نشانی ہے۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں علم الانسان ما لم یعلم کے ساتھ اللہ اکبر لگا ہوا ہے۔ وہ بڑی فخر کے ساتھ ان چیزوں کو ہر جگہ اپنے مونوگرام میں لگاتے ہیں، لیکن ہماری انتظامیہ معلوم نہیں کس دباؤ میں کس چیز کو سمجھتی ہے کہ نہیں سمجھتی ہے، اس کو ہمیشہ سے ڈر ستائے رہتا ہے۔ تو سر سید کی روح کو اگر آپ
واقعی میں اگر ان کی روح سے محبت کرتے ہیں، ان کی زندگی سے محبت کرتے ہیں، ان کی زندگی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلنا چاہتے ہیں، تو علم الانسان ما لم یعلم کو ہر جگہ پر لگایا جائے، چاہے وہ یونیورسٹی کی لائبریری ہو، عبداللہ کالج ہو، ایسے کئی مقامات ہیں جہاں پر دیکھنے کے بعد بڑا افسوس ہوتا ہے، بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے اس بات کا. تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں انتظامیہ اس پر جلد سے جلد ان چیزوں کو ریپیٹ کرے، جہاں پر نہیں لکھا گیا وہاں پر لکھوائے. انہوں نے مزید کہا کہ عالم یہ ہے کہ یونیورسٹی انتظامیہ کی جانب سے شائع ہونے والی یونیورسٹی ایکٹ کی کتاب پر بھی لوگو تو موجود ہے، لیکن افسوس قرآنی آیت وہاں سے ندارد ہے. مختصر یہ کہ سر سید کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور روح کو سکون اسی وقت میسر ہوگا جب یونیورسٹی کی عظمت کے لیے یونیورسٹی انتظامیہ لوگوں کے ساتھ ناانصافی کو بالائے طاق رکھے. ای ٹی وی بھارت کے لیے سہیل احمد کی علی گڑھ سے خاص رپورٹ.